السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا دینی اور دنیاوی ضرورت کی بنا پر ازواج مطہرات کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے، اور اپنے گھروں میں برقرار رہو۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، یعنی مطلقاً خالص، یعنی کہ وہ بالکل بھی نہیں نکل سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ستر اور حجاب کے ساتھ وہ کسی شرعی، طبعی یا دنیاوی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، یعنی کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے جبکہ وہ اپنے ستر کا خیال رکھے اور حجاب یعنی پردے کا خاص خیال رکھے۔ پردے کے ساتھ وہ عورت نکل سکتی ہے، شرعی کام میں بھی نکل سکتی ہے، طبعی کام میں بھی نکل سکتی ہے، دنیاوی ضرورت کی بنا پر بھی نکل سکتی ہے، مثلاً کہ حج اور عمرے کے لیے، کسی کی عیادت کے لیے، کسی کے علاج کے لیے، کسی اقارب کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے گھر سے باہر حجاب کے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن بے حجاب نہیں جا سکتی، کیونکہ با حجاب جا سکتی ہے، پردے کے ساتھ وہ کہیں پہ بھی نکل سکتی ہے، لیکن حجاب کے بغیر وہ نہیں نکل سکتی۔ عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا ستر کھول کر جائے کہیں پہ بھی۔ اگر وہ بے پردہ ہو کر نکلے گی تو اس کو اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، قبر میں اس سے سوال کیا جائے گا، جبکہ عورت کا مطلب ہے ستر، یعنی چھپی ہوئی چیز۔ تو عورت کو کہا ہی اس لیے گیا کہ وہ چھپ کر رہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، تو پھر اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا مطلب ہی نہیں بنتا کہ وہ بغیر پردے کے باہر نکلے، غیر محرموں کے سامنے اپنا چہرہ دکھائے، اپنے آپ کو واضح کرے، اپنے آپ کے زینت ظاہر کرے۔ اس کی خاص وعید ہے، تنکین کی گئی ہے کہ عورت اپنی زینت کو کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ حدیث شریف میں بیان کرتی ہوں کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ وہ قد آور اور جسیم خاتون تھی، جس نے ان کو دیکھا ہو وہ ان کو پہچان لیتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو دیکھ کر کہا، اے سودا، اللہ کی قسم آپ ہم سے مخفی نہیں رہ سکتی، آپ دیکھ بھال کر گھر سے نکلا کریں۔ وہ الٹے پیروں واپس آ گئی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف تھے، آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ حضرت سعودہ آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی کسی حاجت کی بنا پر گھر سے نکلی تھی، مجھ سے عمر نے اس طرح کہا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، پھر وحی کی کیفیت ختم ہو گئی اور آپ نے اپنے ہاتھ ہڈی لے کر رکھ دی۔ اس کے بعد فرمایا، تم کو اپنی حاجتوں کی بنا پر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کے لیے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے پردے کا خیال رکھے، اپنے پردے کا خاص خیال رکھ کر وہ باہر جائے اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے جائے۔ یعنی کہ انسان، عورت پہ کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی شخص ہے، کسی کا کمانے والا نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے بیچاری، اب اسے کھانے پینے کے لیے، ضرورت کے لیے اسے ضرورت پڑ سکتی ہے باہر نکلنے کی، تو اب وہ جائے، لیکن اپنے حفاظت کر کے، اپنے ستر کو چھپا کر جائے، نگاہیں نیچی کر کے جائے، کسی سے فالتو بات نہ کرے، غیر محرم سے دور رہے، غیر محرم سے بات کرنے میں اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کرے، بلکہ سخت رویہ اختیار کرے، سختی سے بات کرے، تاکہ شہوت کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو عورت کے گھر باہر نکلنے پر تھی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورت ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکل سکتی۔